اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے کسی روح کو حقارت سے نہ دیکھو، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر۔ السلام علیکم دوستو، آج کل ہمارے معاشرے میں خوش کلامی کو خوش اخلاقی سمجھا جاتا ہے۔ خوش کلام انسان خواہ کتنی ہی اخلاقی برائیوں کا شکار کیوں نہ ہو، ہمارے معاشرے میں اسے خوش اخلاق سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ مؤدبانہ انداز میں گفتگو کرنے کے علاوہ خوش اخلاق شخص وہ ہوتا ہے جس میں جھوٹ، غیبت، چوری، زنا، حسد اور نشہ جیسی کوئی بھی اخلاقی برائی نہ پائی جاتی ہو۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر سمجھے جائیں تو آپ کو چوری، جھوٹ، زنا، غیبت، حسد اور نشہ جیسی اخلاقی برائیوں سے پرہیز کرنا ہوگی۔ یہ تو وہ اخلاقی برائیاں تھیں جن کو ہم لوگ پہلے سے جانتے ہیں۔ کچھ اخلاقی برائیاں اور بھی ہیں جن کا ذکر کرنا میں آپ لوگوں کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی بڑے کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کرنا۔ ہاں جی، یہ برائی آج کل بہت عام ہو رہی ہے کہ چھوٹے شخص بڑے بندے کی بات کو کاٹ کر اپنی بات شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہ تقیہ کلام بنایا ہوا ہے کہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ یہی لوگ جعلی معزز کہلاتے ہیں۔ دوسری بڑی اخلاقی برائی یہ ہے کہ کوئی بات یا کوئی کام یہ جانتے ہوئے کرنا، ہمیں پتہ ہو کہ اگلا شخص اس بات کو مائنڈ کرے گا یا اگلے شخص کی دل آزاری ہوگی، پھر بھی وہ بات کر دینا اور ساتھ یہ کہنا کہ تمہیں برا تو لگے گا، تمہیں برا تو محسوس ہوگا۔ ایسا کام کیوں کرتے ہو جس سے اگلے کو برا محسوس ہو؟ کوئی بات یا کوئی کام ایسا کرنا جس سے اگلے بندے کی دل آزاری ہو، سب سے بڑی اخلاقی برائی ہے۔ تیسری اخلاقی برائی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف بھی پہنچاتے رہتے ہیں، لوگوں کی دل آزاری بھی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو سوری بھی کرتے رہتے ہیں، جو کہ سراسر غلط بات ہے۔ سوری کا مطلب ہم لوگوں نے غلط لے لیا ہے۔ سوری دراصل خود سے کرنی چاہیے کہ آئندہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے میری انسلٹ ہو یا اگلے کی دل آزاری ہو۔ ہم لوگوں کی رحم دلی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو بار بار تکلیف اور نقصان بھی پہنچاتے رہتے ہیں اور پھر ان سے معذرت بھی طلب کرتے رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں معاف بھی کر دیں اور وہ بھولے انسان ہمیں معاف بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں اگلے کے دل پہ فوکس رکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کا ہماری پرسنالٹی پہ بہت اچھا اثر پڑے گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے کہ خوش کلام شخص خوش اخلاق نہیں ہوتا۔ خوش اخلاق ہونے کے لیے خوش کلامی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام اخلاقی برائیوں سے پرہیز بھی ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس تمام گزارشات کو مثبت پہلو میں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان تمام برائیوں سے بچائے اور آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ السلام علیکم۔